بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی اس کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا۔ اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو مڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت،
آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ سٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد ایک میل میں کام کرتا تھا۔ یہ میل یعنی فیکٹری کے مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب کرتی تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا ہی نام آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ فقیر محمد شکل سے ہی فقیر لگتا تھا، غربت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تنخواہ کی چرس پی جاتا تھا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا بھلا کہاں ہوتا؟ وہ کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا، اس لیے اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابرہ تھی، جو بھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ وہ اس بار بھی انکار کر دے گا، یعنی حج پر نہیں جائے گا اور پیسے لے لے گا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا حج کہاں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا، حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو کسی کا بھی دل نہیں کرتا، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا، شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ مل مالک شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد نے کہا، جناب میں حج پہ جا کے کیا کروں، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ نہیں فقیر محمد، اس بار تو تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ لگتا تھا کہ شیخ عمر بھی اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، ویسے بھی صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ شیخ عمر نے آفر کی کہ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے، اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی۔ حج مکمل ہو گیا اور جب 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی تو آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی کی اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعلی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے بھی سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر اس کا ایسا کیا عمل تھا۔ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بہن، اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا، مگر وہ حج پر نہ گیا بلکہ پیسے لے لیے، مگر جب گیا تو دفن بھی وہیں ہوا۔ فقیر محمد کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ اسے ملا۔ اور کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خامند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خامند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی اس کو خرچہ ضرور دیتا۔
2 بار حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر اس کو دیے اور وہ اس بار بھی نہ جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا، کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ پھر وہاں سے شیخ عمر اس بیوہ عورت کے گھر گئے تو اس بیوہ نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ چرسی شرابی تھا، مگر میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو، بس میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ فقیر محمد یہ عمل بنا کسی لالچ یا دکھاوے کے کرتا تھا اور یتیموں کی محبت میں کرتا تھا۔ مہربان اللہ انسان کی ظاہری حالت نہیں، اس کا اخلاص اور نیت دیکھتا ہے۔ فقیر محمد کے عمل سے راضی ہو کر اس نے اسے اپنے گھر بلایا اور پھر وہیں سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ پاک چاہتے تو یہاں بھی فقیر محمد کو موت آ سکتی تھی، مگر اپنے گھر بلا کر دنیا کی نظروں میں ایک چرسی کو عزت بھی بخشنی تھی اور دنیا کو بتانا تھا کہ تمہاری نظروں میں یہ عام سا شخص ہے مگر اللہ کے ہاں بہت خاص ہے، کیونکہ وہ یتیموں کا سہارا بنا۔ ناظرین، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر جس نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ قارئین، زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے۔